گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ، آج کی اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے جو ہے بی بی فاطمہ کا چیپٹر پڑھا تھا، تو ہم نے اس میں لاسٹ میں پڑھا تھا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور ان سے خدمتگار طلب کرنے والی بات کہنے کے لیے جاتی ہے، مگر ان کے آپ کے صحابی آپ کے پاس بیٹھے تھے، اس لیے آپ کچھ نہیں کہہ پائے اور واپس آ گئی. ٹھیک ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے گھر آئے اور آپ سے آنے کی وجہ پوچھی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ نے آنے کی وجہ پوچھی تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خاموش رہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خاموش رہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمتگار طلب کرنے والی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا بیٹی صبر کرو. یعنی کہ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی سے فرمایا کہ جب حضرت علی نے کہا کہ آپ جو ہے خدمتگار چاہتی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی صبر کرو، رات کو سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار اور 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تمہارے لیے ایک ملازم کی خدمت سے کہیں بہتر ہوگا. یہ جو پڑھنا ہے تمہارے لیے ایک ملازم کی کہیں خدمت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خوش ہوں. آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں خوش ہوں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دولت کی خواہش نہیں کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کبھی بھی دولت کی خواہش نہیں کی. گھر میں کھانا نہ ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی، گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تو وہ فاقہ کر لیتی اور کسی کو خبر تک نہ ہونے ہوتی، اور اس بات کی کسی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی. اس کے باوجود جب بھی موقع ملتا وہ غریبوں کی مدد کرتی تھی، اور جب بھی موقع ملتا تھا تو آپ جو ہے غریبوں کی مدد کرتی تھی. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اور ان کے بچے فاقے میں ہیں، کھانے کا سامان مہیا کا مطلب اکٹھا نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، مہیا کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا، یہ مہیا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اکٹھا ہوتا ہے کہ کھانے کا سامان جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لیکن اسی وقت سائل نے صدا دی، یعنی کہ صدا کا مطلب آواز لگائی. سائل بولتے ہیں جو گھر پر سوال کرنے والا ہوتا ہے، سائل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے والا. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی لا کے سوال کرتا ہے اسے سائل بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آواز لگائی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا سائل کو دے دیا. جو کھانا تھا آپ کے گھر وہ آپ نے سائل کو دے دیا اور خود ان کے یہاں فاقہ ہی رہا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی. تو بی بی فاطمہ جو تھی وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی عورتوں کو ایمانداری، خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیا کرتی تھی. انہوں نے اپنے اشعار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا. اشعار اور اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا. اشعار بولتے ہیں کہ جو انسان اپنے یعنی کہ قربانی دینا ایک طرح سے، یعنی کہ آپ کی قربانی نے اور آپ کے اخلاق نے لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے اور سب لوگ جو ہے ان کی عزت کرتے تھے. وصال کے کچھ عرصے پہلے اپنی عدالت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بہت دھیمی آواز میں کچھ فرمایا. یعنی کہ وصال سے کچھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کچھ دھیمی، عدالت میں جو ہے حضور نے اپنی بیٹی سے کچھ دھیمی آواز میں فرمایا، جس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. جو ہے رونے لگی.
اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ایسے ہی انداز میں کہی اور اس بار وہ مسکرانے لگی۔ بعد میں پوچھے جانے پر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر انہیں رونا آ گیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میری اولاد میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس پر وہ مسکرا دی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 23 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدالت میں جو تھا آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جلدی ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تشریف لے جاؤں گا، تو اس بات پر جو ہے آپ رونے لگے، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو اس بات پر آپ مسکرانے لگی۔ اور ہمیں جو ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اپنے ماں باپ کی، پڑوسیوں کی، سب کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہی اس سبق سے ہمیں جو ہے ایک سبق ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہمیں جو ہے